بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج آپ کو 10 ایسے کام بتانے والا ہوں کہ ان 10 کاموں کی وجہ سے آپ بہت جلدی خوشحال ہو سکتے ہیں۔ آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی، آپ کی دقتیں، کاروبار کا نہ چلنا اور جادوگروں سے نجات، آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اگر یہ 10 کام آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ 10 عادتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، دیکھیے اب میں آپ کو یہ 10 عادتوں کے بارے میں بتانے والا ہوں، ایک ایک کر کے آپ کو گناؤں گا۔ آپ بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ سے سنیے گا اور سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریے گا، اور یہ کوشش کریں، یہ دیکھیں، سننے کے بعد ویڈیو کو پورا دیکھیں، بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ یہ توجہ کریں آپ سننے کے بعد کہ آپ کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں، یہ 10 کام پائے جاتے ہیں یا نہیں، یہ 10 عادتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں آپ کے اندر تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ 10 عادتوں میں سے کچھ پائی جاتی ہیں، کچھ نہیں پائی جاتی ہیں، تو جو پائی جاتی ہیں تو سبحان اللہ، اور جو نہیں ہے آپ کے اندر ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر لینا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ 10 کام کون سے ہیں جو انسان کو بہت جلدی مالدار بنا دیتے ہیں اور پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان 10 کاموں کی وجہ سے وہ تمام پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے عزیزوں۔ نمبر 1 استغفار کرنا۔ نمبر 1 استغفار کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے۔ نمبر 2، اب نمبر 2 دوسری عادت یہ ہے کہ تنہائی میں گناہوں سے بچتے رہنا۔ جس طرح تم لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتے ہو، اگر کوئی بندہ تنہائی میں گناہوں سے ایسے بچتا ہے جیسا کہ وہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ مومن کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا شمار مومنین بندوں میں کر دیتا ہے، اور لوگ اس کو اچھائی کے ساتھ پکارتے ہیں اور اس کو سچا اور اچھا اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح سے تم تنہائی میں گناہوں یعنی لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتے ہو، تنہائی میں اگر گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت دے گا اور تمہارا شمار مومنین بندوں میں فرمائے گا۔ نمبر 3 اللہ پر توکل کرنا۔ جو اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس کا یقین صحیح ہونا چاہیے اور اس کا بھروسہ اعتماد بالکل مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے، یہ صفت ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، پورا یقین رکھتا ہے، اس کے یقین میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کے بھروسے میں، اس کے توکل میں کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو صبر کریں، اگر کوئی آزمائش ہے تو صبر کریں اور اللہ سے صبر کی دعا مانگیں اور اللہ سے اس مصیبت کو جدا ہونے کی دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس پریشانی کو، اس دقت کو دور فرما دے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کر لیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں۔ نمبر 4 پڑھنے والے طلباء پر خرچ کرنا، ان کی کفالت کرنا ہے۔
اللہ کی جو انسان پڑھنے والے بچوں کی کفالت کرتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، اگر مدرسے میں پڑھائی ہو رہی ہے آپ کی بستی میں، تو آپ نے کسی بچے کو اپنے گھر لگا لیا کھانا کھلانے کے لیے، آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو ناشتہ، کھانا، کپڑے وغیرہ ساری چیزوں کا خیال آپ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سمجھو کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور اللہ نے آپ کے اوپر رحم و کرم فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی، اچھے کام کی توفیق دی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا۔ تو اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی مدرسے کے بچے کو کھانا کھلاتا ہے، مدرسے کے بچے کی کسی اور طریقے سے کفالت کر دیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ تو مدرسوں کا خیال رکھیں، مسجدوں کا خیال رکھیں، اور جو مدرسے کے بچے ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کی کفالت کریں۔ مدرسے کے طلبہ کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ مہمان رسول ہوتے ہیں، اور جب مدرسے کا بچہ چلتا ہے، پڑھنے کے لیے مدرسے کو جاتا ہے، تو اس کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بہت قدر ہے پڑھنے والے بچوں کی، مدرسے کے بچوں کی قدر کیا کرو، ان کی کفالت کر دیا کرو، ان کی مدد کر دیا کرو، ان کی حمایت کیا کرو، آپ کو ثواب ملے گا، اللہ پاک آپ کے گھر میں رحمت عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی انسان کو بہت جلدی مالدار بنا دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریے، چاہے صدقے کے طریقے سے کر لیں، ہے نا، صدقے کی شکل میں کر لیں، یا پھر ویسے ہی آپ خرچ کر دیں۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ مسجد میں ہی دیں، یہ مطلب نہیں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ، کوئی غریب ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس غریب کی مدد کر دو، اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے گھر میں کھانے کا سامان نہیں ہے، اس کے گھر میں بچوں کے پہننے کے کپڑے یا اس کے اور اس کی بیوی کے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، تو یہ آپ اس کو کپڑے بنا دیں، کھانا کھلا دیں۔ اگر اس کو رہنے کے مکان کی پریشانی ہے تو اس کا مکان بنوا دیں اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، ہے نا۔ مدرسے میں آپ خرچ کر دیں، مدرسہ نہیں چل رہا ہے، اچھا نہیں چل رہا ہے، مدرسین کی تنخواہ نہیں جا رہی ہے، تنخواہ پوری نہیں جا پا رہی ہے، تو آپ بستی والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے مدرسے کی مدد کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، تاکہ امام صاحب کی تنخواہ اور مدرس کی تنخواہ پوری معقول تنخواہ جا سکے، تاکہ امام صاحب اور ان کے بچے، مدرس صاحب اور ان کے بچے کھائیں، آپ کو دعائیں دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو آپ غریب کے اوپر بھی خرچ کریں گے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ مانا جائے گا، مدرسے میں خرچ کریں گے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ مانا جائے گا، مسجد میں خرچ کریں گے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ مانا جائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کو بہت جلدی مالدار بنا دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے میں اس کو 70 عطا فرماتا ہے، 1 کے بدلے میں اس کو 70 عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بڑے بخیل ہوتے ہیں، بڑے کنجوس ہوتے ہیں، مسجد کا نام آتا ہے، مدرسے کا نام آتا ہے، کسی غریب کی مدد کرنے کی جب باری آتی ہے تو ان کی ایسے لگتا ہے انہیں کہ ہمارے جسم سے اب جان نکل رہی ہے۔ اگر ان سے مطالبہ کیا جائے تھوڑی بہت مدد کا، کوئی محلے کا کوئی شخص آ کر کے کہہ دے کہ فلاں انسان کے یہاں پر کچھ پریشانی ہے، وہ غریب ہے، وہ فلاں عورت بیوہ ہے، اس کے بچوں کے لیے کھانے کا سامان نہیں ہے، وہ سامان لے کر کے آئیں گے، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، کچھ آپ بھی مدد کر دیں، آپ بھی اس میں حصہ لے لیں، تو اس کی جان نکل جاتی ہے، لگتا ہے کہ بدن سے روح نکل رہی ہے۔ اب آقا کا فرمان سنیے ان لوگوں کے بارے میں جو بخیل ہیں، کنجوس ہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں، فرمان رسول ہے کہ اگر کوئی انسان بخیل ہے، کنجوس ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو وہ جہنم سے قریب ہے اور جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے۔ اور جو سخی ہے،
تو آقا اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کے لیے خوشخبری ہے یہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر، مدرسوں میں، مسجدوں میں خرچ کرتے ہیں، بھائی چارہ دکھاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ہے نا، تو اس کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ سخی جہنم سے دور ہے اور جنت سے قریب ہے اور لوگوں سے قریب ہے۔ تو میرے عزیزو، سخی بنو، کنجوس مت بنو، بخیل مت بنو، سخی بنو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ تم سے راضی ہوگا، مصطفیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جو کنجوس ہے تو وہ جہنم سے قریب ہوگا، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے۔ نمبر 6، قناعت کرنے والا اور صبر کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو قناعت کرتا ہے، جتنا مال اللہ نے دیا ہے اسی پر صبر کر لیتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے دیا۔ اگر یہ قناعت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اتنی برکت اور رحمت دیتا ہے کہ وہ بہت جلدی مالدار، امیر کبیر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 7، اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھتے رہنا۔ جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان گھروں میں برکت دیتا ہے اور ان گھروں سے غربت دور ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ان کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو فرشتے سننے کے لیے آ جاتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت۔ اور میرے عزیزو، جب قرآن پاک جس جگہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھ کے وہ کام شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کام میں، اس کاروبار میں، اس بزنس میں آپ کو برکت ہوگی، اس بزنس کے اندر اللہ پاک آپ کے برکت عطا فرمائے گا اور بہت جلدی آپ چمکتے اور دمکتے نظر آئیں گے۔ یہ قرآن پاک کی برکتیں ہوں گی اور یہ قرآن پاک کا فیضان ہوگا۔ اب یہ قرآن پاک کا فیضان تو بٹ رہا ہے، اللہ کے نبی پر، اللہ نے اپنے نبی پر قرآن پاک کو نازل فرما دیا اور ہم پر یہ احسان کیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم پڑھیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، اور اگر ہم قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، بد قسمتی ہے اور یہ ہماری محرومی ہے۔ جس نے قرآن پڑھا وہ ثواب پا گیا، اس کو ثواب ملا اور آخرت اس کی اچھی ہو گئی، اور جس نے قرآن نہیں پڑھا تو سمجھ لو کہ اس نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ میرے عزیزو، اب دیکھیے یہاں پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے تو تم قرآن کی تلاوت کر لینا اور موت کو کثرت سے یاد کر لینا، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب ہمارا دل کالا ہو جائے، ہم گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہوں اور نیکیوں کو چھوڑ رہے ہوں، تو ہم قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہمارا دل صاف ہو جائے گا۔ جب دل صاف اور پاک ہو جائے گا، پھر ہم اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو قرآن کی تلاوت کرنے والا بہت جلدی مالدار ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ان کی خدمتیں کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ ناراض ہیں تو اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اور اس سے مصطفیٰ بھی ناراض ہیں، اس سے تمام امت ناراض ہے۔ اب جس سے اللہ ناراض ہے، مصطفیٰ ناراض ہے، تو کون راضی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اور نبی کو راضی کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے، تو ماں باپوں کو راضی رکھو، ماں باپوں کی خدمت کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں دنیا پر تو انسان کوئی خدمت نہیں کرتا، کوئی انہیں پھل فروٹ لا کے نہیں دیتا، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر 10ویں میں اور 30 میں اور 20ویں میں اور 40ویں میں پھلوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ ارے زندے پہ تو نے کھلائے نہیں ان کو، اب تو پانی پر بھی اگر قرآن کریم کی تلاوت کر کے دم کر دے گا اور ان کی روح کو ایصال کر دے گا، ایصال ثواب کر دے گا، تو ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اگر قرآن پڑھ کر پانی پر بھی پانی سامنے رکھا ہے، پانی نہیں بھی ہے، آپ نے خالی قرآن پڑھ لیا اور ان کی روح کو ثواب پہنچا دیا، تو قرآن کا ثواب ان کو مل جائے گا، پڑھنے کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ لیکن دنیا میں جو تو نے ان کے ساتھ میں بد کرداری کی، اس کا خامیازہ کیسے چکاؤ گے؟ میرے عزیزو، تو آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو دنیا پر ہی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو۔
مرنے کے بعد نہیں، زندہ ماں باپ ہے تو ان کی خدمت کرو، اور جب تم ماں باپوں کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، پھر اس کے بدلے میں تمہیں آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ماں باپ کی خدمت کا صدقہ ہوگا، اور یہ ماں باپ کی خدمت کی برکت ہوگی، اور مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ماں باپوں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا اور ماں باپ کا چہرہ دیکھا، ان کی زیارت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر مالداری عطا فرماتا ہے، امیری عطا فرماتا ہے، دولت مندی عطا فرماتا ہے۔ آپ کو دولت بھی ملے گی، ایمانی دولت بھی ملے گی اور مالی دولت بھی ملے گی۔ میرے عزیزو، دونوں دولتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ عادت بھی انسان کو بہت جلدی مالدار بنا دیتی ہے۔ نمبر 9، نماز کی پابندی کرنا۔ نماز پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، یہ تعویذ وہ تعویذ۔ ارے سب سے بڑا تعویذ نماز ہے۔ نماز پڑھ لے ساری دقتیں دور ہو جائے گی۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو چوری نہیں کرتا، چوری سے بچ جاتا ہے۔ نماز پڑھے گا تو زنا سے بچ جائے گا، نماز پڑھے گا چغل خوری سے بچ جائے گا، نماز پڑھے گا تو غیبت سے بچے گا، نماز پڑھے گا تو سود کھانے سے بچے گا، رشوت کھانے سے بچے گا، دلالی مارنے سے بچے گا، ہے نا۔ تمام دنیا میں جتنی بھی خرافاتیں ہیں، بہیات باتیں ہیں، تمام سے بچ جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنا شروع کر دو اگر برائیوں سے بچنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو نعمتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 10، سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ سورہ واقعہ جو سورہ قرآن پاک میں سورہ رحمان کے بعد ہے 27ویں پارے میں، اس کی تلاوت کر لینا، اس کی تلاوت کر لینا عشاء کے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ اس سورت کا نام سورت غنا بھی ہے، سورت الغنا بھی ہے اس سورت کا نام۔ آقا فرماتے ہیں اگر یہ سورت تم پڑھو گے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس سورت کو پڑھا جائے گا تو آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مالداری عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سورت الغنا بھی ہے اس سورت کا نام۔ تو جس نے بھی یہ سورت پڑھی ہے، جو پڑھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال عطا فرماتا ہے، مالداری عطا فرماتا ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ 10 عادتیں تھیں، یہ 10 کام تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ 10 کام کر لیجئے اگر مالدار ہونا ہے، اگر امیر بننا ہے، اگر دنیا اور آخرت کی دولت حاصل کرنا ہے تو ان 10 کاموں کو ضرور کریں۔ یہ 10 کام ایسے ہیں کہ آپ کو دنیا بھی، زندگی بھی آپ کی اچھی ہوگی اور آخرت کا ذخیرہ بھی اکٹھا ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میں یہ ضرور کہوں گا آپ سے کہ ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں آپ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہماری ویڈیو ہر ایک کے پاس پہنچے اور وہ عمل کرے، تو آپ کو بھی شیئر کرنے کا ثواب ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔